بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ کے تعلق سے ہمارا درس یہاں تک پہنچا کہ بلوائیوں نے مدینے پر آ کر چڑھائی کر کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں قید رکھا، اور اس کے بعد نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور مسجد نبوی میں ان کی جو ہے امامت وہی لوگ کر رہے تھے اس وقت۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جانکاہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں تک بات آپ کے سامنے آ چکی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی بھی اس میں شریک نہیں تھا۔ محمد بن سلم جو ہے، محمد بن ابی بکر کا جو نام اس میں دیا جاتا ہے، وہ بھی بہرحال صحیح روایتوں سے بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی وہاں سے چلے گئے تھے، اور ان کے شہادت میں، ان کے قتل میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امت بغیر خلیفہ کے ہو گئی۔ آج کا درس یہیں سے شروع ہے۔ اب امت بغیر خلیفہ کے ہو گئی، اور مدینے کا حال اس وقت یہ تھا کہ یہ بلوائی لوگ ہی قبضہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ نماز مسجد نبوی میں انہی کا ایک آدمی پڑھاتا تھا، اور انہی کا ایک آدمی باقاعدہ جو ہے وہ انتظام وغیرہ سنبھالے ہوئے تھا، کیونکہ خلیفہ کو تو انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ کوئی صحابی جو وہاں مدینے میں موجود تھے خلیفہ کے ہوتے ہوئے، وہ اپنے ہاتھ میں کچھ جو ہے لے نہیں سکتے تھے، اپنی طرف سے کوئی معاملہ نہیں، جب تک کہ خلیفہ کا حکم نہ ہو نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ بلوائی لوگ جو ہے انہیں بالکل جو ہے قید کر کے رکھے ہوئے تھے گھر کے اندر۔ کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور مسجد نبوی میں یہی لوگ امامت کرتے تھے۔ آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کی خبریں جب صحابہ کو معلوم ہوئی تو سب نے بہت ہی دکھ کا اظہار کیا، جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس لیے ہم ان کا نام خاص طریقے سے لیتے ہیں کہ یہاں شیعی تاریخ کے ذریعے سے، شیعی مورخین کے ذریعے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مس گائیڈ کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ اور ہمارے بعض اہل سنت کے جو مفسر، جو مورخین ہیں، انہوں نے بھی تاریخی کی جو ہے شیعی تاریخ اور شیعی روایات کو اپنے یہاں جگہ دی ہے، جس سے بات جو ہے بعض لوگ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دور تک بھی اس سے کوئی جو ہے تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ان بلوائیوں کو طاقت کے زور پر یہاں سے ہٹایا جائے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت یہ ہمارا فرض ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنی قربانی بھی پیش کرنی۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے منع کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا اس کے لیے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہوئی تھی، کہیں بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دور تک بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بلوائی لوگ استعمال کرتے تھے، جب لوگوں کو جو ہے مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ کس طرح کے لوگ تھے؟ ایک تو یہ بلوائی لوگ تھے جو عبداللہ ابن سبا یہودی کی پارٹی کے لوگ تھے، اور ساتھ میں ہم نے آپ سے کہا کہ کچھ سیدھے سادے مسلمان جو واقعی مسلمان تھے اور جن کے دلوں میں واقعی ایمان تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، دھوکے میں آ گئے ان کی باتوں میں۔ ایسا ہوا تھا، اس طرح سے ہوا تھا۔ اور جو بدو قسم کے لوگ تھے، جن کو یہاں زیادہ عقل نہیں ہوتی ہے، بدو قسم کے لوگ جو ہے کچھ زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اس طرح کے بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں قبائل کی بڑی عصبیت ہوتی تھی، قبیلوں کا بڑا خیال رہتا تھا لوگوں کو۔ تو یہ جو بلوائی لوگ تھے، ان کے جو قبیلے تھے، یا جو یہ بدو قسم کے لوگ تھے، ان کے جو قبیلے تھے، ان قبیلوں کی عصبیت بھی تھی ان کے ساتھ،
जो जुड़ी हुई थी, ये सारी चीज़ें थी। ये मुट्ठी भर लोग थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और इस्लामी जो फौज थी, जो उस वक्त मदीने में नहीं थी लेकिन दूसरे शहरों में मौजूद थी, इस्लामी फौज अगर आकर के मदीने का मुहासरा करके इन सब को ख़त्म करना चाहती तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था ये। लेकिन इनकी जो है, हमने कहा कि इनको बैक जो था इनके कबीलों का था, बहुत से मसाइल जो है जुड़े हुए थे, ये फितना था। और अगर जो है इस फितने को सही तरीके से सर न किया जाता, इसको जो है हल न किया जाता, तो मजीद फितने होने का और अंदेशा था उम्मत के अंदर। बड़ा नाजुक मसला था ये। अब क्या किया जाए ऐसे मौके पर? अब खलीफा का होना बहुत जरूरी। अब ये बलवाई लोग, इन्होंने तो ये काम जो है अंजाम दे दिया, एक गलत काम उन्होंने किया कि खलीफा वक्त को शहीद कर दिया। अब इसके बाद कौन खलीफा बने? किसी न किसी को तो बनना है। अब ये बलवाई लोग, इनके चेहरे लोगों को पता है, इनमें से कोई जो खलीफा बन भी जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई मुसलमान उसे कबूल करने को तैयार तो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं था कि कोई इस्लामी जो है, जो ताकतें थी उनकी जो है तलवारों में जंग लग गया है कि अब वो मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं था। अगर ये लोग खुद अपने में से किसी को खलीफा बना लेते तो जाहिर सी बात है कि सारे लोगों के सामने ये पैगाम बहुत क्लियर हो जाता, ये मैसेज बहुत क्लियर हो जाता कि इन्होंने कुर्सी के लिए ऐसा किया है। और ये जो इस्लाह करने के लिए आए हैं, जो इनका नारा था, दावत था, और जो इस इस्लाह और नारे के ज़ाहिरी लफ्ज़ में, उसके धोखे में जो बहुत से लोग इनके साथ आ गए थे, जब वो ये देखेंगे तो पीछे हट जाएंगे। क्योंकि ये हक तो खिलाफत का उसी का होगा ना, जो सहाबा किराम में अपनी एक पहचान रखता है, जिसका अपना एक मकाम और मर्तबा है, वही तो बन सकता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो अब जो सहाबा किराम में से कौन से लोग रह गए थे? देखें तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने 6 आदमी को मुतय्यन किया था। तो 6 आदमी में से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए, वो तो अब नहीं है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तलहा मौजूद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रज़ी अल्लाह तआला मौजूद है, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मौजूद है। और ये अशरे मुबशरा में से भी हैं, और ये लोग मौजूद भी थे उस वक्त। अब जाहिर सी बात है कि जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये समझा कि मेरे बाद अगर खिलाफत का कोई मुस्तहिक हो सकता है तो इन्हीं 6 में से कोई एक होगा, और उन 6 में से आखिर में उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का नाम आया, और आखिरी जो है मुहर जो लगी वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर लगी। ये सारी चीजें हुई थी। तो अब ये सहाबा भी मौजूद हैं जिनके बारे में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी राय थी कि ये लोग मेरे बाद खलीफा बन सकते हैं। और इनमें से कोई आदमी खुद अपने आप को खलीफा बना करके बैत लेना शुरू करे तो बैत करने कौन आएगा उसके? वो तो ऐसा हो जाएगा कि जो है अभी जो मुख्तलिफ जगहों पर जो इस्लामी फौज मौजूद थी वो फौरन आएगी मदीना पर और आकर के इनको जो है ख़त्म कर देगी, इनको पता है। तो अब इन्होंने सोचा कि किसी न किसी बड़े सहाबी को खलीफा बनाना चाहिए, लेकिन इनके दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। उनमें से कोई तलहा के बारे में कहता, कोई जुबैर के बारे में कहता, कोई साद इब्न अबी वक्कास के बारे में कहता, कोई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहता। यानी इस तरह से जो मशहूर सहाबा थे उस वक्त जो मदीने में ही मौजूद थे, उनके ताल्लुक से बातें इनके सामने जो है आई, उन्हीं के बारे में ये चीज। लेकिन किसी एक नाम पर ये लोग इत्तेफाक नहीं कर पाए थे। अभी सब चीजें चल ही रही थी। इधर जो सहाबा थे मदीने में, उनके जहनों में भी एक बात थी कि जो है अभी जो जो होना था वो तो हो चुका है, कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो शहीद हो चुके, लेकिन किसी को खलीफा तो बनना है ना, उम्मत के बागडोर को संभालना है, खिलाफत की इस उमूर को अंजाम देना है, हुकूमत को संभालना है, कोई ना कोई तो बनना चाहिए ना। सबसे मुनासिब कौन आदमी रहेगा? तो सहाबा किराम की एक जमात
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر قید ہو گئے. اس کے بعد وہ نہیں نکلتے تھے باہر، لوگوں کے درمیان نہیں جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا حالات ہیں، کس طرح سے فتنہ سر اٹھائے ہوئے ہے. اب وہ گھر کے اندر ہے، یہ سارے حالات چل رہے ہیں. ان سارے حالات میں کیا ہوا ہے کہ بڑے صحابہ باز آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. پہلے تو دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں خیر وہ معاملہ ہوا اور لوگ جو ہے اندر گئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، پریشانی کتنی ہے، اور امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے. اور بہتر جو آدمی ہے اس کو پہلے سے خلیفہ بنا دیا جائے، یہ مسئلہ ختم. ایک طرف تو یہ معاملہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگ آئے ان کے پاس. یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو روایات ہیں بڑی مختلف قسم کی روایات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. تو بعض لوگوں نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ 5 دن تک ایسے ہی چلتا رہا معاملہ. یہ ہجرت کا 35واں سال تھا، 29 پر 5واں سال ہجرت کا 35واں سال، 35 جو ہے یہ سال جو ہے ہجرت کا، اور ذی الحجہ کا مہینہ تھا. اور اسی ذی الحجہ کے مہینے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. تو بعض لوگوں نے کیا لکھا ہے کہ 5 دن تک ایسے ہی جو ہے معاملہ چلتا رہا، اور سارا کچھ نظام کون دیکھ رہے ہیں؟ یہی بلوائی اور انہی کا سب قبضہ تھا، اور کہیں کچھ نہیں تھا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا. لیکن بعض کتاب تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ اس میں اتنی تاخیر نہیں ہوئی، دوسرے دن ہی لوگ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ خلیفہ بن جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جو لوگ ان کے پاس آئے ان میں جو ہے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام بھی ذکر کیا جاتا. اس کے بعد جب انہوں نے بہت اصرار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے، اور روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نہیں، میں وزیر بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، میں امیر بن کر کے رہنا نہیں چاہتا. یعنی تم میں سے کوئی بھی خلیفہ بن جائے، امیر بن جائے، اور میں اس کا ساتھ دوں گا. وزیر کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینے والا. میں اس کو ہیلپ کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کے کام میں جو ہے آؤں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، لیکن میں خلیفہ نہیں بنتا. انہوں نے معذرت کی، وہ انکار کرتے رہے. اور بہرحال خلافت کا بوجھ تو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. یہ کوشش انہوں نے یہی کی کہ وہ نہ بنے، لیکن لوگ اصرار کرتے رہے. جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت کہا ان سے، تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم لوگ مجھے ہی خلیفہ بنانے پر تلے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میرا خلیفہ بننا یہ کسی بند کمرے میں نہ ہو، بلکہ مسجد میں علی اعلان سب کے سامنے ہو. ٹھیک ہے، پھر میں کل آتا ہوں اور مسجد میں سب کے سامنے میری خلافت کے تعلق سے بیعت ہونی چاہیے. یہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے کہ کمرے کے اندر ہو جائے اور مجھے خلیفہ بنا دیا گیا. نہیں، جو ہے آپ لوگ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں تو کل میں آتا ہوں اور مسجد میں آؤں گا اور وہاں پر جو ہے بیعت ہو جائے گی. یہ بات جو ہے ذکر کی علی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام نے ان سے مطالبہ کیا، جو وہاں بڑے بڑے صحابہ مدینے میں موجود تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ خلیفہ بن جائے. کیونکہ ہوتا بھی ایسے ہی تھا. کیوں ایسا ہوتا تھا کہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کیا تھا، اس میں سے ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ تو جو ہے ابھی شہید کر دیے گئے، وہ خلیفہ بنائے گئے. تو یہ پورے 6 آدمیوں میں سے 4 آدمیوں نے اپنا جو ہے نام واپس لے لیا تھا. 4 انہوں نے نام واپس لیا. آخر میں کون بچے تھے؟ علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی دونوں نے اپنا نام واپس نہیں لیا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ کر کے لوگوں سے مشورہ کر کے دونوں میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے سب کچھ مشورے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا تھا.
अब कौन बच जाते हैं? अली। अब शहीद हो गए तो अब यही ना बचे हुए। तो अब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस वक्त जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है शहीद हुए थे, उनका इंतकाल हुआ था, उस मौके पर यही दो लोग थे जिनमें से किसी एक को खलीफा बनना था। तो उसमें से उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया जा चुका और वो शहीद हो गए, तो अब दूसरे बचे हुए हैं, तो अब इन्हीं को खलीफा बनना चाहिए। होता भी यही था। उसको पूरी जो है उस पहले को पूरे मंजर को सामने रखिए आप, पूरी सीनरी अगर आपके सामने हो ना, तो मसला बहुत क्लियर है कि उस वक्त खलीफा बनना इन्हीं का हक भी बनता था। और इस तरीके से सहाबा किराम ने आगे बढ़ करके इनसे मुतालबा किया, इनसे दरख्वास्त की कि आप खलीफा बन जाइए, आप हमारी ये दरख्वास्त कबूल कीजिए। उन्होंने वादा किया, ठीक है, मैं जो है मस्जिद में इसके लिए बैत हूँ। उसके बाद मस्जिद में सारे लोग जो मदीने में थे, सबने इनके हाथ पर खिलाफत के लिए बैत की। इन बैत करने वालों में वो लोग भी शरीक थे जो बलवाई थे, जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, वो भी शामिल थे। और इस तरीके से ये बगैर किसी इख्तिलाफ के, मदीने में उस वक्त बगैर किसी इख्तिलाफ के सारे मुसलमानों के खलीफा बना दिए गए। कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ था मदीने में, ये मदीने की बात कर रहा हूं मैं। जिस वक्त खिलाफत के लिए बैत ली गई, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, और मदीने में मस्जिद नबवी में बाकायदा जो है ये बैत हुई, तो वहां कोई इख्तिलाफ नहीं था और सब ने इनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया, इनकी खिलाफत को मान लिया। यहाँ तक कि इसमें वो लोग भी शरीक थे, मैंने आपसे कहा वो भी शरीक थे इस जो है बैत करने में, जो बलवाई थे और जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ पूरा महाज बनाया था, और उनके खिलाफ जिन्होंने बहुत सी जो है सख्त कदम उठाया था, वो सब के सब इसमें शरीक थे। यानी वो भी बैत किए थे। शरीक का मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने बनाया था, नहीं, बनाने का मसला जो है, ये राय जो पेश हुई थी ये सहाबा ही की तरफ से हुई थी, जिन्होंने जा करके अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके घर में दरखास्त की थी, तब वो आए थे। और जब सबने जो है बैत की, तो उन्होंने भी बैत की, क्योंकि मदीने में मुसलमानों के दरमियान वो सब भी तो मुसलमान ही थे, मुसलमान ही न माने जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे सब लोग बैत करेंगे तो उनको भी बैत करनी है। उन्होंने भी बैत कर ली थी। इस तरीके से वहां बगैर किसी इख्तिलाफ के अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया गया। अब यहाँ पर कुछ जो है रिवायतें, वही हमने आपसे कहा कि तबरी में भी, तारीख तबरी में भी इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं और दूसरी किताबों में जो है मौजूद है। ऐसी रिवायतें जो है कि फलां फलां ने इनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने ये बैत करने से इनकार किया। और ये भी जो है रिवायतें कि जो तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो थे, तो उनकी जो है गर्दन पे तलवार रख करके उनसे बैत ली गई थी। वो लोग इस बैत के लिए राजी नहीं थे। ऐसी बातें तारीख की किताबों में मज़कूर है। यही सब मसाइल आते हैं, यही सब जानने की जरूरत होती है। ऐसी कोई भी रिवायत साबित नहीं है जिसमें ये बयान है कि तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को गर्दन पर तलवार रख करके उनसे बैत ली गई थी। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। असल में होता क्या है, इंसान वो अपने दौर की, जो उसके दौर की या उसके ज़माने की बातें होती है ना, तो वही जो है वो सहाबा के बारे में भी सोचने लगता है कि इंसान है ना, तो ये ऐसे ही रहा होगा, ऐसे ही हुआ होगा। ऐसा होता है कि किसी के पीछे जो है पिस्तौल रख करके उसकी जबान से कुछ कहलवाया जाता है तो वो कहता है। ऐसा होता है ना, ये जो है आप तो जानते हैं, इस तरह से जो है जबरदस्ती की जाती है किसी के साथ। तो उस जमाने में तलवार या जो भी नेज़े वगैरह होते थे, भाले वगैरह होते थे, और जो भी जो है खंजर खास तरीके से छोटा होता था, ये जो है जिस्म से लगा हुआ है
اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ بیعت کرو ورنہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ چیزیں پیش کی جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابہ، ان سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنی جان کی اتنی فکر ہو جائے کہ اس کے لیے وہ ایسی چیز بھی کرنے کو تیار ہو جائیں جو انہیں پسند نہیں ہے۔ ایسا جو ہے اس زمانے کا جو مزاج تھا اس میں یہ چیز نہیں آتی۔ آج جو چیزیں چھپا چھپا کر کے آپ جو ہے کرتے ہیں، اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے بڑے کلیئر کٹ قسم کے لوگ تھے، یعنی جو زبان پہ ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، جو زبان پہ ہے وہ دل میں ہے، وہ الگ ایسا زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ ایسی چیزیں، اس طرح کا نفاق جو ہے ان صحابہ کے یہاں نہیں تھا، ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ سب چیزیں ان کے حق میں نہیں پیش کی جاتی۔ یہ باتیں کب پیش کی جاتی ہے؟ بعد میں جب طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر کے مکہ چلے جاتے ہیں اور مکہ سے پھر جو ہے بصرہ چلے جاتے ہیں، اور جنگ جمل کا جو واقعہ ہوتا ہے تو اس موقع پر یہ بات جو ہے ذکر کی جاتی ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، پھر خلیفہ کے خلاف یہ آپ طاقت لے کر کے کیوں جو ہے ابھرے ہیں، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیعت کہاں کیا تھا، وہ تو ہماری گردنوں پہ تلوار رکھ کر کے ہم سے بیعت لی گئی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں جو تو صحیح روایتیں نہیں ہیں۔ صحیح روایت یہی ہے کہ مدینے کے سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی، تاریخی لحاظ سے بھی اور فضائل کو سامنے رکھیں، آپ نے ان کی جو ہے صلاحیت کو سامنے رکھیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیت کو، تو ان سب سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی مستحق تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی دو کے درمیان مسئلہ رہا تھا، اور ان میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، صحابہ کرام نے مشورے سے ان کو بنایا، لوگوں کی رائے جو ہے انہی کے بارے میں زیادہ تھی تو ان کو بنایا گیا، تو اب ان کے بعد دوسرے نمبر پر تو علی ہی نہ آتے ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تو اب علی کا ہی جو ہے بنتا ہے، حق بنتا ہے، تو کوئی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور یہ جو ہے ان کے اوپر خلافت کی یہ بیعت، یہ بالکل صحیح بیعت تھی جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہی بلوائی لوگ انہوں نے ہی ان کو خلیفہ بھی نامزد کر دیا، یعنی یہ بھی تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا انہی نے ان کو خلیفہ بنایا۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی یہ میسج جو ہے گویا کہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے۔ وہ میسج کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو تھے، اور یہ پوری جماعت ان کے خلاف کھڑا کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا، اسی وجہ سے جیسے ہی وہ کام پورا ہوا ویسے ہی انہوں نے آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ خوشی خوشی خلیفہ بننے کو تیار ہو۔ تو اس طرح کی بات ہوتی ہے میرے بھائی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو بلوائیوں نے، صحیح بات ہے کہ انہوں نے بھی تو بیعت کیا، لیکن خلافت کو پیش کرنے میں ان کو خلیفہ بنے، وہ اس کی جو ہے جو پیشکش کی تھی، جو آفر ہوئی تھی، یہ بلوائیوں کی طرف سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی طرف سے ہوئی تھی۔ اور جب سارے لوگوں نے، سارے مسلمانوں نے بیعت کی تو یہ بلوائی لوگ بھی چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن انہوں نے ہی خلیفہ بنایا، یہ بات نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے غلط ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جو مختلف بڑے بڑے شہر تھے، جو مختلف جو ہے اسٹیٹ تھے، اسٹیٹ کے جو گورنر لوگ تھے اب ان کے پاس خط لکھنا ہے
اب پورا ہر جگہ پر ان کے ہاتھ کی ان کے جو ہے خلیفہ ہونے کی بیعت لینی ہے، یہ دوسرا کام ہوتا ہے۔ اب یہاں تو ہو گیا معاملہ، اب یہی چیز جو ہے ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا خلیفہ فلاں ہے۔ تو اس کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا اس کے بعد کہ چونکہ یہ بلوائی لوگ، ان کا جو بہت بڑا مطالبہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت بڑی شکایت جو یہ پیش کرتے تھے، یہ ان کے جو گورنر تھے مختلف صوبوں کے، مختلف شہروں کے، ان کو لے کر کے بڑی شکایت یہ کرتے تھے۔ تو اب وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ بلوائی لوگ مدینے میں تھے، اور یہ بلوائی جو آئے تھے مختلف شہروں سے، وہ تو آئے تھے، لیکن ساتھ میں جو بدو قسم کے، عرابی قسم کے لوگ تھے جو زیادہ سمجھ نہیں رکھتے تھے، وہ سب بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو ایک بڑی تعداد ان کی ہو گئی تھی، اور ایک طاقت، ان کے قبیلوں کی طاقتیں بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اب یہ سارے مسائل تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر ان لوگوں کا بڑا مطالبہ یہی تھا، اور اگر ہم اس وقت سارے جو ہمارے گورنر ہیں سب کو بدل دیتے ہیں، نئے گورنر بھیج دیتے ہیں، تو شاید یہ جو بلوائی ہے جس کی وجہ سے ان کا غم و غصہ بھڑکا تھا اور یہ جوش میں آ کر کے غلط حرکتیں کیے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم اطمینان دلانے میں کامیاب ہو جائیں اور یہاں سے یہ معاملہ دب جائے اور یہ اور کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو شاید یہ سب چیزیں جو ہے ذہن میں رہی ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ہی سلجھے ہوئے اور بہت ہی ذہین آدمی تھے جو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی غزوات میں ان کی کتنی جو ہے قربانیاں رہی ہیں، اور کتنی دلیری اور بہادری سے یہ ہر میدان میں لڑتے رہے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں ان کو کہ کتنے بہادر انسان تھے، اور کیا ان کے اندر جو خوبیاں تھیں اس کے لحاظ سے، لیکن ساتھ میں ان کے اندر وہ ذکا جسے کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایک طرح سے بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی تھے، بہت ہوشیار بھی تھے، بہت چالاک بھی تھے، معاملات کو سمجھنے والے بھی تھے یہ ساتھ میں۔ تو انہوں نے اس طرح اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا تو ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ جب پہلے کے گورنر ہیں ان کو ہٹا دیا جائے جن کے تعلق سے ان بلوائیوں کو شکایت رہی ہے، اور ہم اپنے گورنر بھیج دیں تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے ہر جگہ پر گورنر بھیج دیا، اپنا نیا گورنر جو ہے ہر جگہ پر بھیج دیا، اور گورنر کو ہدایت تھی کہ وہاں پر جا کر کے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے وہاں جا کر کے وہ بیعت لے لے۔ اس کو یہ جو ہے حکم تھا گورنر کو۔ یہ گورنر لے کر کے جو ہے گئے، یہ گورنر پہنچے مختلف جگہوں پر، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں تو معاملہ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ نائلہ جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور ان کی انگلیاں بہرحال جو ہے ان بلوائیوں نے جب انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں بھی اس میں کٹ گئی تھی، تو وہ قمیص جس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا تھا، وہ قمیص ابھی گھر میں تھی، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں تھی، انہوں نے یہ پورا جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر کے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ آپ ولی الدم ہیں، یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے تو ان کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جو ہے مطالبہ کریں گے قصاص کا۔ جنہوں نے بھی قتل کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، قرآن کا جو حکم ہے قصاص کا، اس قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق آپ کا ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ یہ بھی بنی امیہ سے تھے،
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی امیہ سے تھے، تو ایک ہی خاندان کے تھے، تو خاندان کا کوئی بھی آدمی، گھر کا کوئی بھی آدمی مطالبہ کر سکتا ہے خون بہا کا، یا کہیے جو ہے قصاص کا، وہ مطالبہ کرنے کا اس کو حق ہوتا ہے، اور اسی کے مطالبے پر پھر جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ جو ہے یہ نافذ کرتا ہے، حد کو نافذ کرتا ہے اور قصاص لیتا ہے۔ اب یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ بنے ہیں، تو قصاص لینے کا حق اب انہیں کو ہوگا، حاکم وقت ہیں یہی اس کو نافذ کریں گے، لیکن مطالبہ کرنے کا حق کن کا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اب ان کے خاندان کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے کہ وہ گورنر تھے شام کے علاقے، ان کو بھیج دیا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ جو ہے ان کے جو ہے خون کے قصاص کا آپ کو مطالبہ کرنا ہے۔ جب یہ قمیص اور یہ انگلیاں پہنچی ہیں، یہ سب روایتوں میں ذکر ہے، اسی کے لحاظ سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب پہنچی ہے شام کو، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ، تو ان کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے شام والوں کو اکٹھا کیا، جو سب سے بڑی مسجد تھی وہاں پر اکٹھا کیا، منبر پر خود بیٹھے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی یہ انگلیاں ہیں، آپ لوگ جو ہے دیکھیں۔ اور اسی وقت یہ عہد کیا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے قصاص لیں گے ان سے، یہ طے کیا اسی وقت۔ اور شام کے سبھی لوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے۔ اس وقت شام کے اس علاقے میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اور اس مجلس میں وہ لوگ بھی موجود تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ عبادہ بن صامت، ابو موسیٰ اشعری، اور بھی بعض جو ہے مشہور صحابہ کے نام ہیں جو اس وقت وہاں شام میں موجود تھے، اور جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہمیں قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے، ہمیں قصاص کے مطالبے میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ عہد کیا سب، تو یہ چیز بھی ہوئی تھی۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاملہ شام کے علاقے میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ اب جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جب خلیفہ نامزد کر دیا گیا مدینے میں، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی، تو انہوں نے سارے جو ہے اسٹیٹس کو، سارے شہروں کو، وہاں کے نئے گورنر انہوں نے پرانے گورنر کے نام سے خط لکھ کر کے نئے گورنر کو متعین کر کے اس کو بھیجا کہ وہاں سے جا کر کے وہ اپنے چارج اپنے ہاتھ میں لے لیں، جیسا ہوتا ہے عام طریقے سے ایسے۔ یہ سارے جگہوں پر گئے، ان کی بات تو رہی اپنی جگہ پر، لیکن جب یہ شام کے علاقے میں پہنچے تو ان کو بیرن واپس کر دیا گیا۔ بیرن واپس کرنے کا مطلب سمجھتے ہوں گے آپ، یعنی کہ وہاں سے کہہ دیا گیا، یہ صاف صاف کہہ دیا گیا وہاں پر، یہیں سے آپ واپس چلے جاؤ، شام کے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہاں کوئی گورنر نہیں بدلا جائے گا، ہم پہلے قاتلین عثمان کے قصاص چاہتے ہیں، پہلے ان سے قصاص لینا ہے، بعد میں کوئی بات ہوگی۔ وہاں شام میں امیر معاویہ تھے وہاں کے گورنر، اور امیر معاویہ اپنی جگہ پر باقی رہے، انہوں نے جو گورنر نیا وہاں بھیجا گیا اس کو تو انہوں نے واپس کر دیا۔ تو یہ ایک چیز ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ابھی پورے ہر جگہ پہ بیعت نہیں ہوئی تھی ابھی تک، اور مدینے میں بیعت برحال مکمل ہو چکی تھی، اور اس طریقے سے ہر علاقے کے لوگوں کو بھی جو ہے گورنر بھیج کر کے کیا گیا، سارا معاملہ ہوا۔ لیکن شام کا علاقہ یہ وہاں کا کسی نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نہ ہی کوئی اور وہاں کے لوگوں نے بیعت جو ہے نہیں کی تھی۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خلیفہ نہیں مانا تھا، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ ان کو یہ انکار نہیں تھا کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتے، ان کی خلافت کا انکار نہیں دیتے وہ لوگ، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں پہلے قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے، پھر جو ہے خلیفہ کا معاملہ ہوگا، پھر ہم خلیفہ کے لیے بیعت کریں گے۔ ان کے یہاں یہ چیز تھی، لیکن یہ کہیں معاملہ نہیں تھا کہ وہ خلیفہ نہیں مانتے، ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں سب سے بہتر جو ہے نام یہی تھا جو خلافت کے لیے سب سے موزوں نام اگر کوئی ہو سکتا تھا تو سب سے موزوں نام تو یہی نام تھا جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے اور کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کو جو شکایت تھی وہ صرف یہ تھی کہ یہ قاتلین عثمان ان کی صفوں میں ہیں، جو بیعت کرنے والے لوگ ہیں ان میں یہ شامل ہے، ان کو ہٹایا جائے، پہلے ان سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد اور کوئی بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا، اور ایک طرف ان کا جو ہے مطالبہ تھا قصاص لینے کا، اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ پورے طریقے سے پہلے سب لوگ ایک ساتھ آ جائیں، اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ ایک چیز بہرحال یہ ہوئی، ایک معاملہ یہ ہوا اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ابھی آگے کیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج کا وقت ختم ہو گیا ہے تو یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔